السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ مسلمانوں کی نظریاتی جنگ اور دنیا کی حقیقت ہے۔ بیسیکلی آج کل ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں تو وہ دور ایسا ہے جو بظاہر تو ایک ترقی اور ٹیکنالوجی اور تہذیب اور آزادی کے نعرے بلند کرنے والا، مگر در حقیقت روحانی زوال، فکری افلاس اور نظریاتی جو کشمکش ہے اس میں امت مسلمان کا حال جو ہے نا وہ بے حال کر کے رکھ دیا اس بات نے۔ تو آج کی ویڈیو کی بڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو اس چینل پہ لاتے رہتے ہیں اور اس کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی زیادہ اصلاح ہو سکے۔ تو اور بیسیکلی یہ زندگیوں کے لائف چینجنگ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ یہ نالج جو ہوتا ہے، جو انسان اس نالج کو لینا چاہتا ہے تو وہ آبویسلی اس چیزوں کو اپنے اگر زندگی میں اپنے خود پہ عمل کرتا ہے روزمرہ کی روٹین میں، تو اس کے بے شمار اس کو فائدے ملتے ہیں، کہ اللہ پاک اپنے ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے۔ تو خیر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے لحاظ سے نا۔ تو یہ ایک بیسیکلی عجیب تضاد یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمیشہ سیکولر اور غیر مذہبی نظاموں کو اپنانے کے قائل رہے، مگر کی طرز زندگی اور ان کے قوانین، ان کے سیاسی اور معاشی نظاموں کو ماڈرن سمجھ کر نافذ کرتے رہے۔ مگر دوسری طرف ہمارے علماء، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے مفکرین اگرچہ تعداد میں قلیل ہمیشہ دین کی روح سے جڑے ہیں۔ یہ بات بہت عجیب ہے۔ جس قوم کو وسائل کی قلت کا سامنا تھا، جس کے پاس نہ سنتی طاقت تھی، نہ خوراک، نہ تعلیم، نہ سرمایہ، اس قوم کے سائنسدانوں نے محض علم، خلوص اور توکل اللہ اور اللہ کے نام پر دنیا کے جدید ترین ہتھیار بنانے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ کوئی عام انسان نہ تھے، کیونکہ آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس قوم کے سائنسدانوں نے محض علم، خلوص اور توکل کی بنا پر وہ جدید ترین ہتھیار بنائے اور یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی عام انسان نہ تھے۔ ان کے اندر جو روحانی طاقت تھی، جو ایمانی جذبہ تھا، وہی انہیں غیرت، خودداری، خود انحصاری اور قربانی کے راستے پر لے آیا۔ ان کے سائنسدانوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر دنیا کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسی قوم کو مضبوط بنایا جس کے ظاہری حال ظاہر تباہ حال تھا۔ ایک امریکی تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس نہ کپڑے نہ کھانا ہے، تم کس چیز پر فخر کر کے ایٹم بم بنا رہے ہو؟ بظاہر یہ ایک حقارت امیز سوال تھا، مگر در حقیقت یہ سوال اس کے فکری غلامی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم جس چیز پر فخر کرتے ہیں وہ ہماری روحانی میراث ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اور ہماری آخرت پر نظریہ۔ ہم اس دنیا کے نہیں، ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہی وہ ایمان ہے جو ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے تو دنیاوی ذلت، غربت اور مشقت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ جذبہ تھا جو بدر کے مجاہدین میں تھا، یہی جذبہ تھا جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھا، اور یہی جذبہ تھا جو ان سائنٹسٹ میں بھی تھا جنہوں نے قوم کو خود کفیل بنانے کے لیے دن رات ایک کیا۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا قرآن پاک کہتا ہے۔ یہ حقیقت جب دل میں بیٹھ جائے تو انسان ہر باطل نظام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ مغرب کی زہری چمک و دمک کو فریب سمجھنے لگتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے حکمران اس حقیقت سے نابلد ہیں کہ ان کے سامنے ترقی، خوشحالی اور عزت کا معیار مغربی نظام ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ویسا نہ بن جائیں جیسا یورپ یا امریکہ ہے تو ہم ترقی یافتہ نکلیں گے۔ یہی سوچ دراصل غلامی کی بدترین شکل ہے۔ اس کے خلاف جب ایک سائنٹسٹ، ایک عالم یا ایک عام مسلمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عارضی ارسل کام آخرت کی تیاری ہے تو وہ اپنے مال کو رضائے الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کی محبت، محنت اور اس کی تحقیق اور اس کی قربانی سب کچھ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہی وہ فرق ہے جو ایک کافر اور ایک مومن میں ہوتا ہے۔ کافر کا عقیدہ یو لیو اونلی ونس ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ایک بار ملتی ہے، لہٰذا جتنا ممکن ہو مزے کرو، فائدے اٹھاؤ، طاقت حاصل کرو، دنیا پر قبضہ کرو۔ مگر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس دنیا میں جو بھی کیا جائے گا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی دنیا کو تعمیر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دفاعی طاقت حاصل کرتا ہے، قوم کو ترقی دیتا ہے، تو وہ دنیا کی محبت میں نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے، بیسیکلی یہی وہ پوائنٹ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کو رد کرنا مقصود نہیں بلکہ دنیا کے ذریعے آخرت کمانا اصل مقصد ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، یہ ایک تھوڑا سا فائدے کے لیے فائدہ ہے اس میں نا، اس دنیا کی زندگی میں۔ اگر یہی دنیا تمہیں خدا کی طرف لے جائے اور تمہیں اپنے مسلک سے جوڑے رکھے تو تمہیں خیر و ہدایت، تعلیم اور رحمت کا ذریعہ بنائے تو یہ دنیا تمہارے لیے بہترین متاع بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ کہہ دو، اس کا ترجمہ اس طرح کہ کہہ دو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، مگر زینت کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں دنیا سے نہ ہٹا دے، تمہیں دل میں دنیا کی محبت نہ بڑھ دے۔ اگر دنیا کو استعمال کر کے تم مخالفت اور پابندیوں کے باوجود صرف اللہ پر بھروسے کرتے ہو تو ایک ایسی سائنسی فکری بنیاد رکھی
بنیاد رکھی جس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کے پاس نہ وہ وسائل تھے جو مغرب کے پاس ہیں، نہ وہ سہولیات، نہ وہ ٹیکنالوجی، جو ہے نا چیز ان کے پاس تھی وہ ایمان، اخلاص اور قربانی کا جذبہ تھا۔ تو ایک جو بندہ تھا اس نے کہا کہ تم یہ جو ایٹم بم کے بنا کا تو کس بات پہ فخر کر رہے کہ تمہارے پاس نہ تو کھانے کو روٹی ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ مانگ مانگ کے جیتے ہو۔ یہ جملہ سن کر ایک اور بندہ تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ بس وہ ایک نظریہ تھا، ایک پیغام تھا کہ ہماری زندگی کا مرکز محض دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ ہم دنیا میں مسابقت نیت سے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے غلام نہیں بلکہ اس کے خلیفہ ہیں۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر دنیا کی حقیقت کو اشکار کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ ترجمہ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ تیسری جگہ کہا ہے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہ یاد ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کی چمک دمک کہ محض ایک فریب ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ سچ ہے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہمیں کھانے پہننے سونے جینے کے ذرائع درکار ہے، لیکن اگر ان کی محبت ہمارے دلوں پر قبضہ کر لے، اگر یہ دنیا ہم سے، ہمارے دین سے، ہمارے مشن سے، ہمیں مقصد سے بھٹکا دے تو یہی دنیا ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے بیسیکلی۔ تو مگر اگر یہی دنیا اور یہی علوم، یہی ٹیکنالوجی، یہی اختراعات ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، ہمیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں انسانیت کی خدمت کی راہ پر گامزن کریں، ہمیں خدا کی صفات کا مظہر بنا دیں، تو یہی دنیا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ بیسیکلی جو ہوتا ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ نے کیا یہ بہت بڑا بات ہے۔ انہوں نے سب کچھ عالمی دباؤ کے باوجود اللہ کے بھروسے پہ اپنے علم کا استعمال کیا۔ ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کا مقصد صرف قومی دفاع یا طاقت کا اظہار نہ تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست کو محفوظ رکھنا ایک دینی فریضہ ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم سائنٹسٹ میں۔ ایک مادہ پرست صرف دنیا کو دیکھتا ہے اور صرف فائدے، شہرت، دولت اور طاقت کو معیار سمجھتا ہے، مگر ایک مومن سائنٹسٹ ہمیشہ اپنے علم کو مانت سمجھتا ہے۔ وہ اس علم کو عبادت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے علم کے امداد میں صرف دنیاوی ترقی تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے انصاف سب کا رخ دنیاوی فائدے کے لیے طرف ہے۔ بیسیکلی ہم ڈگریاں لیتے ہیں اسی لیے کہ نوکریاں کر سکیں، تو کیا ہوتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہمارا اور اسلام میں کچھ بھی سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اچھی ملازمت حاصل کرو، اچھا بنگلہ بناؤ، بڑی گاڑی لو، دنیا کی لذتیں سمیٹو، مگر ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد معرفت الہی اور انسان کی اصلاح ہے اور معاشرے کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں کہا قرآن پاک میں کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ خلافت ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں، عدل و انصاف کو قائم کریں اور اس کی زمین پر فساد سے پاک رکھیں۔ لیکن آج کے حکمران بدقسمتی سے اس خلافت کے تصور کو بھول چکے ہیں۔ مغرب کی اندھی تقلید میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو صرف ایک ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور دین کو ہم سیاست سے، معیشت سے اور قانون سے الگ کر چکے ہیں۔ ان کا مذہب صرف چند رسومات تک محدود ہے، باقی سب کچھ مغرب سے انہوں نے ادا لیا ہوا ہے۔ یہی وہ فکری جنگ ہے جو ان کے مسلمانوں کو جو آج کے مسلمانوں کو درپیش ہے۔ ایک طرف مغرب کے روشن خیال، مادہ پرست اور دین بیزار انسان نظام ہے ان کا، اور دوسری طرف اسلام کا جامعہ رحمت برا انسان دوست نظام ہے جو روح، دل، ضمیر اور عقل سب کو سیراب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ہم صرف تنقید کرنے والے نہ بنے بلکہ وہ بنے جو عمل کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دین کو مرکز بنائیں، اپنے سائنٹسٹ کو اس نظریے کے ساتھ پروان چڑھائیں کہ ان کے علم اللہ کی بندگی کا ذریعہ بنے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک نئی نسل تیار کرنی ہوگی جو نہ صرف سائنسی علوم میں ماہر ہو بلکہ اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنے عقیدے، اپنی شناخت پر بھی فخر کرتی ہے۔ وہ نسل جو نہ صرف انسانوں کو چھونے کے خواب دیکھے بلکہ زمین پر بھی عدل، رحم اور تواضع کو بھی قائم کرے۔ ہمیں یہ بات اپنے دل میں بٹھانی ہوگی کہ عزت صرف اللہ اور اس کے دین کے ساتھ جڑی ہے۔ جو قومیں دین کو چھوڑ دیتی ہیں وہ چاہے جتنی بھی ترقی کر لے ایک دن زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو قومیں دین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہ چاہے وقتی طور پر کمزور ہی ہوں مگر اللہ کی مدد سے وہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہم نے کئی دفعہ اس دنیا میں دیکھا ہے۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اللہ پر بھروسہ کیا، دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا، وہ فتح یاب ہوئے، اور جب بھی انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، مغرب کی تقلید کی، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ لہذا آج ہمیں اس فیصلے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محور کس چیز کو بناتے ہیں، دنیا کو یا دین کو، عارضی لذتوں کو یا دائمی کامیابی کو۔ ہمیں دنیا کو بالکل ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ترک کر دو، نہیں، ہمیں دنیا کو بالکل ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اس دنیا کے کو ایک ذریعہ بنانے کا کہا گیا، وہ ذریعہ جو ہمیں آخرت کی طرف لے جائے۔ اگر ہم اپنی دولت، اپنا علم، اپنی ٹیکنالوجی کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے تو یہی دین ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ اور بعض یہ کہ اینڈ میں یہی ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اپنی طرف سے ایک دینا چاہتا ہوں، ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک فکری انقلاب کی ہے۔ بیسیکلی ہمیں ضرورت ایک ایسا انقلاب جو ہماری سوچوں کو بدل دے،
جو ہماری ترجیحات کو اللہ کی رضا کی طرف موڑ دے، جو ہمارے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ایمان، تقوی اور اخلاص کے زیور سے بھی اس کو راستہ کر سکیں۔ بیسیکلی یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، ہمیں ایک فکری اپنے ذہن کو چینج کرنے کی فکری انقلاب کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے جس سے ہم دنیا کو اور اس کی اصل حیثیت میں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم دین اور دنیا کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں اور ان دونوں کو جوڑ سکیں کہ دین غالب اور دنیا اس کی تابع رہے، یعنی کہ دین اوپر ہونا چاہیے، دنیا نیچے ہونی چاہیے۔ اب ہمیشہ اپنے دین کے لیے دنیا کو لے کے چلیں ضرور، لیکن ہمیشہ دین کی طرف لے کے جائیں اس کے فائدہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی، ویڈیو کافی لمبی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔